یہ دوسرا خط ہے جو علامہ اقبال نے یورپ کے سفر کے دوران مولوی انشاء اللہ خان کو لکھا۔ یہ خط مولوی انشاء اللہ خان کے اخبار وطن میں چھپا۔ مولوی صاحب مخدوم مکرم، السلام علیکم۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سویس پہنچ کر دوسرا خط لکھوں گا، مگر چونکہ عدن سے سویس تک کے حالات مختصر تھے، اس واسطے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ لندن پہنچ کر مفصل واقعات عرض کروں گا۔ میرے پاس ایک کاغذ تھا جس پر میں نوٹ لیتا جاتا تھا، مگر افسوس ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ کر وہ کاغذ کہیں کھویا گیا۔ یہی وجہ میرے اب تک خاموش رہنے کی تھی۔ شیخ عبدالقادر صاحب کی معرفت آپ کی شکایت پہنچی۔ کل ایک پرائیویٹ خط میں نے آپ کو لکھا تھا، دونوں خط آپ کو ایک ہی وقت ملیں گے۔ عدن میں قدیم ایرانی بادشاہوں کے بنائے ہوئے تالاب ہیں، اور یہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ایک دفعہ بارش کا تمام پانی ہر جگہ سے ڈھل کر ان میں جا گرتا ہے۔ چونکہ ملک خوش ہے، اس واسطے ایسی تعمیر کی سخت ضرورت تھی۔ میں بوجہ گرمی کے اور نیز قرنطینہ کے عدن کی سیر نہ کر سکا۔ انجینئری کے اس حیرتناک کرشمے کی نگاری سے محروم رہا۔ جب ہم سویس پہنچے تو مسلمان دکانداروں کی ایک کثیر تعداد ہمارے جہاز پر آ موجود ہوئی، اور ایک قسم کا بازار تختہ جہاز پر لگ گیا۔ ان لوگوں کی فطرت میں میلان تجارت مرکوز ہے، اور کیوں نہ ہو، انہی کے آباء و اجداد تھے جن کے ہاتھوں میں کبھی یورپ اور ایشیا کی تجارت تھی۔ سلیمان اعظم انہی میں کا ایک شہنشاہ تھا جس کی وسعت تجارت نے اقوام یورپ کو ڈرا کر ان کو ہندوستان کی ایک نئی راہ دریافت کرنے کی تحریک کی تھی۔ کوئی پھل بیچتا ہے، کوئی پوسٹ کارڈ دکھاتا ہے، کوئی مصر کے پرانے بت بیچتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ذرا سا بت 18,000 برس کا ہے جو ابھی کھنڈر کھودنے پر ملا ہے، غرض کہ یہ لوگ گاہکوں کو قید کر لیتے ہیں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ انہی لوگوں میں ایک شعبہ باز بھی ہے کہ ایک مرغی کا بچہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور کسی نامعلوم ترکیب سے ایک کے دو بنا کر دکھاتا ہے۔ ایک نوجوان مصری دکاندار سے میں نے سگریٹ خریدنے چاہے، اور باتوں باتوں میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، مگر چونکہ میرے سر پر انگریزی ٹوپی تھی، اس نے ماننے میں تعامل کیا اور مجھ سے کہا کہ تم ہیٹ کیوں پہنتے ہو؟ تعجب ہے کہ یہ شخص ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا۔ جب وہ میرے اسلام کا قائل ہو کر یہ جملہ بولا، تم بھی مسلم ہم بھی مسلم، تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور میں نے اسے جواب دیا کہ ہیٹ پہننے سے کیا اسلام تشریف لے جاتا ہے؟ کہنے لگا اگر مسلمان کی داڑھی منڈی ہو تو اس کو ٹرکی ٹوپی یعنی تربوش ضرور پہننا چاہیے، ورنہ پھر اسلام کی علامت کیا ہوگی؟ میں نے دل میں کہا کہ کاش ہمارے ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ مروج ہو جاتا، تاکہ ہمارے دوست موسمی علماء کے حملوں سے مامون و مسعون ہو جاتے۔ خیر، آخر یہ شخص میرے اسلام کا قائل ہوا، اور چونکہ حافظ قرآن تھا اس واسطے میں نے چند آیات قرآن شریف کی پڑھی تو نہایت خوش ہوا اور میرے ہاتھ چومنے لگا۔ باقی تمام دکانداروں کو مجھ سے ملایا، اور وہ لوگ میرے گرد حلقہ باندھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگے، اور میری غرض سفر معلوم کر کے دعائیں دینے لگے، یا یوں کہیے کہ 2-4 منٹ کے لیے وہ تجارت کی پستی سے ابھر کر اسلامی اخوت کی بلندی پر جا پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد مصری نوجوانوں کا ایک نہایت خوبصورت گروہ جہاز کی سیر کے لیے آیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے چہرے اس قدر مانوس معلوم ہوتے تھے کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے علی گڑھ کالج کے ایک ڈپوٹیشن کا شبہ ہوا۔ یہ لوگ جہاز کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، اور میں بھی دخل در معقولات ان میں جا گھسا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسی خوبصورت عربی بولتا تھا کہ جیسے حریری کا کوئی مقام پڑھ رہا ہو۔ آخر مسلمانوں کے اس گروہ کو چھوڑ کر ہمارا جہاز رخصت ہوا اور آہستہ آہستہ سویس کینال میں جا داخل ہوا۔
یہ کینال جسے ایک فرانسیسی انجینئر نے تعمیر کیا تھا دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ عرب اور افریقہ کی جدائی ہے اور مشرق و مغرب کا اتحاد ہے۔ دنیا کی روحانی زندگی پر مہاتما بدھ نے بھی اس قدر اثر نہیں کیا جس قدر اس مغربی دماغ نے زمانہ حال کی تجارت پر اثر کیا ہے۔ کسی شاعر کا قلم اور کسی سنگ تراش کا ہنر اس شخص کی تخیل کی داد نہیں دے سکتا جس نے اقوام عالم میں اس تجارتی تغیر کی بنیاد رکھی، جس نے حال کی دنیا کی تہذیب و تمدن کو اور سے کچھ اور کر دیا۔ بعض جگہ تو یہ کینال ایسی تنگ ہے کہ 2 جہاز مشکل سے اس میں گزر سکتے ہیں، اور کسی جگہ ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی غنیم چاہے کہ رات بھر میں اسے مٹی سے پر کر دے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ سینکڑوں آدمی ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں جب ٹھیک رہتی ہے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں جانب سے جو ریگ ہوا سے اڑ کر اس میں گرتی ہے اس کا انتظام ہوتا رہے۔ کنارے پر جو مزدور کام کرتے ہیں بعض نہایت شریر ہوتے ہیں۔ جب ہمارا جہاز آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور جہاز کی چند انگریزی بیبیاں کھڑی ساحل کی سیر کر رہی تھیں تو ان میں سے ایک مزدور از سر تپا برہنہ ہو کر ناچنے لگا۔ یہ بیچاری دوڑ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ جہاز سے گزرتے ہوئے ایک اور دلچسپ نظارہ بھی دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ کہ ہم نے ایک مصری جہاز گزرتے ہوئے دیکھا جو بالکل ہمارے ہی پاس سے ہو کر گزرا۔ اس پر تمام سپاہی ترکی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اور نہایت خوش الحانی سے عربی غزل گاتے جاتے تھے۔ یہ نظارہ ایسا پر اثر تھا کہ اس کی کیفیت اب تک دل پر باقی ہے۔ ابھی ہم پورٹ سعید نہ پہنچے تھے کہ ایک بارود سے بھرے ہوئے جہاز کے پھٹ جانے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو جانے کی خبر آئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے ٹکڑے کینال سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جان و مال کا بے اندازہ نقصان ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے ہماری طبیعت اس مصیبت پر بہت متاثر رہی۔ پورٹ سعید پہنچ کر پھر مسلمان تاجروں کی دکانیں تختہ جہاز پر لگ گئیں۔ میں ایک کشتی میں بیٹھ کر ماں پارسی ہم سفر کے بندرگاہ کی سیر کو چلا گیا۔ پورٹ سعید جہازوں کو کوئلہ مہیا کرنے والے بندرگاہوں میں سب سے بڑا ہے اور سعید پاشا کے نام سے مشہور ہے جس نے سویس کینال بنانے کی اجازت دی تھی۔ امارات کا نظارہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور شہر چھوٹی سی بمبئی ہے جس کی نسبت خیال ہے کہ یہ کبھی دنیا کے تجارتی مرکزوں میں سے ایک ہوگا۔ مدرسہ دیکھا، مسجدوں کی سیر کی، اسلامی گورنر کا مکان دیکھا، موجد سویس کینال کا مجسمہ دیکھا، غرض کے خوب سیر کی۔ یہاں کے مدرسے میں عربی اور فرانسیسی پڑھاتے تھے۔ جس حصے میں انگریز آباد ہیں وہ حصہ خصوصیت سے خوبصورت اور پاکیزہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہیں وہ جگہ بہت میلی ہے۔ یہودی، فرانسیسی، انگریز، یونانی، مسلمان، غرض دنیا کی تمام اقوام یہاں آباد ہیں۔ سب کے محلے جدا جدا ہیں، ہوٹل بھی جدا جدا ہیں اور چرچ بھی۔ شہر کی سیر کر کے پورٹ آفس میں آیا۔ ملازم قریباً سب مسلمان ہیں اور خوب انگریزی اور عربی بولتے ہیں۔ اس عمارت میں داخل ہو کر میں نے نوٹس بورڈ سے کئی نئے عربی الفاظ سیکھے جن کو ایک کاغذ پر میں نے نوٹ کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ بعد میں وہ کاغذ بھی کھو گیا۔ کچھ ٹکٹ پوسٹ آفس سے خریدے اور خطوں پر لگا کر ڈاک میں ڈالے۔ تعجب ہے کہ ان میں سے کسی خط کی رسید نہیں آئی۔ آخر اپنے مسلمان رہنما کو جو اکثر زبانیں جانتا تھا کچھ انعام دے کر جہاز کو لوٹا۔ یہاں جو پہنچا تو ایک اور نظارہ دیکھنے میں آیا۔ تختہ جہاز پر 3 اطالین عورتیں اور 2 مرد وائلن بجا رہے تھے اور خوب رقص و سرود ہو رہا تھا۔ ان عورتوں میں ایک لڑکی جس کی عمر 13-14 سال کی ہوگی نہایت حسین تھی۔ مجھے دیانتداری کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کے حسن نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر سخت اثر کیا، لیکن جب اس نے ایک چھوٹی سی تھالی میں مسافروں سے انعام مانگنا شروع کیا تو وہ تمام اثر زائل ہو گیا، کیونکہ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غازہ نہ ہو بدصورتی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ القصہ فردوس گوش اور کسی قدر جنت نگاہ کے حظوظ اٹھا کر ہم روانہ ہوئے اور ہمارا جہاز بحر روم میں داخل ہو گیا۔
یہاں سے بہت سے جزیرے راستے میں ملتے ہیں جن میں سے بعض کسی نہ کسی بات کے لیے مشہور ہیں، لیکن ان کے نظارے کی کیفیت ذہن سے اتر گئی۔ یہ جتنے سطور لکھے ہیں حافظہ سے لکھے ہیں، اگر میرے نوٹ ضائع نہ ہو جاتے تو امید ہے کہ آپ کے ناظرین کو زیادہ کامیابی کے ساتھ خوش کر سکتا۔ بحر روم کے ابتدائی حصے میں سمندر کا نظارہ بہت دلچسپ تھا، اور ہوا میں ایسا اثر تھا کہ غیر موضوع طبع آدمی بھی موضوع ہو جائے۔ میری طبیعت قدرتاً شعر کی طرف مائل ہو گئی اور میں نے چند اشعار کی غزل لکھی جو حاضر ہے۔ مثال پرتوی میں طوف جام کرتے ہیں، یہی نماز ادا صبح و شام کرتے ہیں۔ خصوصیت نہیں کچھ اس میں اے کلیم تیری، شجر ہجر بھی خدا سے کلام کرتے ہیں۔ نیا جہاں کوئی اے شمع ڈھونڈیے کہ یہاں ستم کش تپش ناتمام کرتے ہیں۔ عجب تماشا ہے مجھ کافر محبت کا، صنم بھی سن کے جسے رام رام کرتے ہیں۔ ہوا جہاں کی ہے پیکار آفریں کیسی، کہاں عدم کے مسافر قیام کرتے ہیں۔ نظارہ لال کا تڑپا گیا میرے جی کو، بہار میں اسے آتش بجام کرتے ہیں۔ رہین لذت ہستی نہ ہو کہ مثل شرار، یہ راہ ایک نفس میں تمام کرتے ہیں۔ بلی ہے ہم نفسوں اس چمن میں خاموشی، کہ خوش نواؤں کو پابند دام کرتے ہیں۔ غرض نشاط ہے شغل شراب سے جن کی، حلال چیز کو گویا حرام کرتے ہیں۔ الہی سحر ہے پیران حلقہ پوش میں کیا، کہ ایک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں۔ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں، جو گر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ جہاں کو ہوتی ہے عبرت ہماری پستی کی، نظام دہر میں ہم کچھ تو کام کرتے ہیں۔ بلا نبھے گی تیری ہم سے کیوں کر اے وائز، کہ ہم تو رسم محبت کو عام کرتے ہیں۔ ہرے رہو وطن مازنی کے میدانوں، جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ مازنی اٹلی کے محسنین کا سرگروہ تھا۔ یہ شعر اس وقت لکھا گیا جب کہ اس ملک کا ساحل نظر کے سامنے تھا۔ مازنی اٹلی کا ایک محب وطن سیاسی رہنما تھا۔ اس نے اٹلی میں جمہوری اقدار استوار کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ اسے کئی سال تک جلاوطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑی۔ علامہ کے نزدیک مازنی کا صحیح دائرہ عمل ادب تھا، نہ کہ سیاست۔ سیاسیات سے اس کے شغف نے اطالیہ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے۔ مارسیلس تک پہنچنے میں 6 روز صرف ہوئے، کچھ تو اس وجہ سے کہ سمندر کا آخری حصہ بہت متلاطم تھا، اور کچھ اس خیال سے کہ اصلی راستے میں طوفان کا اندیشہ ہوگا۔ ہمارا کپتان جہاز کو ایک اور راستے سے لے گیا جو معمولی راستے سے کسی قدر لمبا تھا۔ 23 کی صبح کو مارسیلز یعنی فرانس کی ایک مشہور تاریخی بندرگاہ پر پہنچے، اور چونکہ ہمیں 8-10 گھنٹے کا وقفہ مل گیا تھا، اس واسطے سے بندرگاہ کی خوب سیر کی۔ مارسیلس کا نوٹر ڈیم گرجا یہ نہایت اونچی جگہ پر تعمیر ہوا، اور اس کی عمارت کو دیکھ کر دل پر یہ بات منقوش ہو جاتی ہے کہ دنیا میں مذہبی تاثیر ہی حقیقت میں تمام علوم و فنون کی محرک ہوئی ہے۔ مارسیل سے گاڑی پر سوار ہوئے اور فرانس کی سیر بھی حسن رہ گزرے کے طریقے پر ہوئی۔ کھیتیاں جو گاڑی کے ادھر ادھر آتی ہیں ان سے فرانسیسی لوگوں کا نفیس مزاج مترشح ہوتا ہے۔ ایک رات گاڑی میں کٹی اور دوسری شام ہم لوگ برٹش چینل کو کراس کر کے ڈور اور ڈور سے لندن پہنچے۔ شیخ عبدالقادر کی باریک نگاہ نے باوجود میرے انگریزی لباس کے مجھے دور سے پہچان لیا اور دوڑ کر بغل گیر ہو گئے۔
مکان پر پہنچ کر رات بھر آرام کیا۔ دوسری صبح سے کام شروع ہوا، یعنی ان تمام فرائض کا مجموعہ جن کی انجام دہی نے مجھے وطن سے جدا کیا تھا اور میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ والسلام، آپ کا اقبال، از کیمبرج، 25 نومبر 1905۔ حاشیے: شیخ عبدالقادر 1874 تا 1950 لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ FC کالج لاہور سے BA اور کیمبرج سے بیرسٹری پاس کی۔ صحافت، ادب، تعلیم اور عدلیہ کے شعبوں میں مفید خدمات انجام دی۔ مختلف اوقات میں لیکچرر، سرکاری وکیل، مدیر، پبلک سروس کمیشن کے رکن، پنجاب ہائی کورٹ کے جج اور وائسرائے کونسل کے رکن رہے۔ اردو شعر و ادب کی ترویج و ترقی میں ان کے جاری کردہ رسالے مخزن کا زبردست ہاتھ ہے۔ علامہ اقبال کے قدیم ترین اور قریبی دوستوں میں سے تھے۔ نظم عبدالقادر کے نام بانگ درا اسی قریبی تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو حضرت علامہ کو اپنے عزیز دوست سے تھا۔ سلیمان اول 1517 تا 1566 عیسوی وہ اپنی زندگی میں دنیا کا سب سے بڑا حکمران تھا اور سلیمان اعظم دا سلیمان میگنیفیشنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت، خوشحالی اور شان و شوکت کے لحاظ سے انتہائی عروج تک پہنچ گئی تھی۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا کا 40,000 مربع میل رقبہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس کے امیر البحر خیر الدین باربروسا نے 1538 میں بحیرہ روم میں یورپ کے عیسائی ممالک کے متحدہ بیڑے کو شکست دی۔ بحیرہ روم، بحر ابیض، بحر احمر اور بحر ہند کے کچھ حصوں میں واقع تجارتی شاہراہوں پر بھی اس کا مکمل قبضہ تھا۔ شاید اس لیے یورپ کے جہاز رانوں کو نئے آبی راستوں کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مقامات حریری ابو محمد قاسم بن علی بن عثمان الحریری البصری کی معروف تصنیف ہے۔ عربی ادب و انشاء کے اعتبار سے یہ بہت بلند پایہ کتاب ہے اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ نہر سویس کی کھدائی کا ٹھیکہ مصر کے حدیو سعید پاشا نے ایک فرانسیسی دوست فرڈینانڈ لے سیلیبس کو دیا۔ کمپنی 1858 میں قائم ہوئی جس نے اخراجات کے لیے 20 کروڑ فرینک کا انتظام کیا۔ کھدائی 19 اپریل 1859 کو شروع ہوئی۔ برطانیہ نے بہت مخالفت کی مگر آخر کار نہر کی تکمیل مکمل ہو گئی۔ اس کا افتتاح 17 نومبر 1869 کو ہوا۔ مہاتما گوتم بدھ 560 سے 480 قبل مسیح کپلوستو کے راجا سدھارتھ کا بیٹا تھا جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کو نکل گیا۔ شدید ریاضتوں کے بعد گیا میں بڑ کے درخت کے نیچے اس پر حقیقت منکشف ہوئی اور بدھ اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے لگا۔ وہ ذات پات کی تفریق اور رسوم پرستی کے خلاف تھا۔ نیک نیتی، راست گفتاری، جائز ذریعہ معاش اور فکر و مراقبے پر زور دیتا تھا۔ مشہور راجہ اشوک نے بدھ مت قبول کیا اور وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت کی۔ ہندوستان کے علاوہ مشرق بعید کے ممالک میں بھی بدھ مت کو فروغ حاصل ہوا۔ محمد سعید پاشا مصر کے گورنر محمد علی پاشا کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ وہ 1854 سے 1863 تک مصر کا خدیو رہا۔ سعید پاشا ایک روشن خیال حکمران تھا جس نے غلامی کے خاتمے کی کوشش کی، اجاروں کا نظام ختم کیا اور نظم و نسق کو بہتر بنایا۔ اس نے ایک فرانسیسی انجینئر کو نہر سویس کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا۔